وکلا لائرز کی جو موومنٹ ہے اس کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن کریں گے. میں اپنی گفتگو کو 3 مختصر حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے میں مسلح افواج کو کسی بھی کمیشن آفیسر کو بھرتی ہوتے وقت یا آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت ایک حلف اٹھانا پڑتا ہے. آج میں 3-4 لائنوں میں اس کا ذکر کروں گا. I, Asim Munir, do solemnly swear that I will bear true faith and uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activity whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in Pakistan Army as required by and under the law. یہ ہے ہر فوجی کا, ہر کمیشن آفیسر کا, ہر آرمی چیف کا اوتھ جو وہ سروس جوائن کرنے کے وقت کرتا ہے. دوسرا, میں قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان کا وہ فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا جو انہوں نے مسلح افواج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان said about armed forces on August 14, 1947, do not forget that armed forces are servants of the people and you do not make national policy. It is we, the civilian, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. میرے دوستوں, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس حلف کی موجودگی میں اور قائد اعظم کے فرمان کی موجودگی میں ہمارے ملک کی مسلح افواج اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کنونشن میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ ملک بھر کے وکلا اس ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے. جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے اور جو ہو سکا وہ کریں گے. میرے دوستوں, آپ دیکھ لیں کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے, میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے؟ تو کیا اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد الیکشنز کا 90 دن کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے؟ اور پھر کے پی کے اور پنجاب میں جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہے وہ 90 دن گزر جانے کے بعد کس قانون کے تحت اب حکومت کر رہے ہیں؟ کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ میرے دوستوں, انسانی بنیادی حقوق کی جو بات کی جا رہی ہے وہ تو سرے سے ہے ہی معطل. کسی ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اس کے ممبرز کو کہا جاتا ہے کہ تم یا تو پارٹی چھوڑ دو, سیاست چھوڑ دو, نہیں تو مقدمات کا سامنا کرو. آج آپ کی عدالتیں خاموش ہیں. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس حکم دیتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, کوئی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. ہائی کورٹس بالکل خاموش ہیں. ایک جج صاحب نے فیصلہ بہادری سے کیا تھا, اس کو لاہور سے ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا. کیا یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز پھر کچھ نہ کچھ دلیری کے فیصلے کر رہے ہیں. اسلام آباد اور ہائی کورٹ اور پنجاب تو بالکل خاموش ہے. آج ہم اس ہاؤس کے توسط سے اپنی ہائی کورٹ کی عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جرأت کریں, قانون کے مطابق فیصلے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حق میں کریں, جرأت کا مظاہرہ تو کریں. میرے دوستوں, یہ ساری غیر آئینی باتیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے تو ہم پہ مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر میں صرف
चंद वो नारे पढ़ना चाहता हूं जो गुजरांवाला बार में कहे गए, वो जरूरी है इसलिए कि पता चले कि उनका जुर्म क्या है। रिजवान गुल एडवोकेट ने स्टेज में मौजूद तमाम वकला ने अफवाज के खिलाफ नारे लगाए, जिसका मतलब ये था, ये पक्के के डाकू, ये वर्दी वाले डाकू, ये सोटी वाले डाकू, ये डाले वाले डाकू, ये वर्दी गर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, ये वीगो डाले नहीं चलेंगे। आसम भी सुन ले, कर्नल जनरल सब सुन ले। सो ये गुजरांवाला बार के वकाला ने नारे लगाए थे, जिनकी बर्दाश्त में उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे दोस्तों, लेकिन ये बात सुन ले, आज पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन में ये नारे लगेंगे। अगर रोक सकते हैं तो रोक लो। निकलेंगे हम मेरे दोस्तों, हम किसी ऐसे खोजी हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जाबर हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करना जिहाद है, और हम ये जिहाद करेंगे। आज हम रैली भी निकालेंगे, नारे भी लगाएंगे, और आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम बदल सकते हैं रुख हवाओं का, हम बदल सकते हैं रुख हवाओं का। आओ दुनिया हमारे साथ चले।